السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے گیہوں کا دانہ۔ تو آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 42 یعنی 42 نکالیں اور کتاب کی طرف دیکھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو کتاب کے اوپر بنے ہوئے نقشے کی طرف آپ دیکھیں۔ یہاں کچھ نقشہ بنا ہوا ہے، تو یہ آپ کو پہچاننا ہے۔ یہ گیہوں ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے، پھر فصل تیار ہونے کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر اس سے آٹا حاصل کیا جاتا ہے، اور جس طرح پھر ہم روٹی بناتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں۔ گیہوں کا دانہ۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بھیج دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک جیل آئی اور اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ نہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے جو یہ پیراگراف پڑھا، اب تھوڑا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ بچے ایک میدان میں کھیل رہے تھے۔ جہاں بچے کھیل رہے تھے وہاں تھوڑا دور ایک دراڑ تھی۔ ایک ہوتا ہے سوراخ، ایک ہوتا ہے دراڑ۔ سوراخ چھوٹا سا ہوتا ہے، دراڑ جو ہوتی ہے جیسے زمین کھسک جاتی ہے، دو کنارے بن جاتے ہیں، اس کے بیچ میں جگہ رہ جاتی ہے۔ سوراخ تو تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن دراڑ جو ہے یہ اتنی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ زمین کھسک جاتی ہے، اس کا ایک حصہ زمین دھس جاتی ہے، یہ بھی کنارہ بن جاتا ہے، یہ بھی کنارہ بن جاتا ہے۔ تو جیسے میں یہاں پر لکھوں گا، یہ زمین ہے، زمین کھسک جاتی ہے تو اس پہ دراڑ پڑ جاتی، یا ایسے بھی پڑ سکتی ہے، زمین کا ایک حصہ نیچے چلا گیا تو یہ بیچ میں سے دراڑ بن جاتی۔ تو اب بچے کھیلتے کھیلتے بچوں کی گیند وہاں دراڑ پر پہنچی، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک انڈا دکھائی دیا ان کو۔ انہوں نے وہ انڈا اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، ان کے ہاں کو پہچان نہیں ہوئی کہ کیا یہ انڈا ہے۔ تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا تو اس میں ایک چھوٹی سی لکیر تھی۔ اب ان کے ذہن میں آیا کہ یہ انڈا ہے یا گیہوں کا دانہ ہے۔ گیہوں کی شکل کی طرح تھی، لیکن جب دیکھتے ہیں تو گیہوں کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے، یہ کافی بڑا ہے، انڈے کے برابر ہے۔ تو اسی ششپائی میں بچے تھے تو وہاں سے ایک مسافر آیا۔ مسافر نے ان بچوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے۔ بچوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب، یہ انڈا ہے یا کہ گیہوں کا دانہ، ہمیں پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ تو مسافر بھی یہ عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر پریشان ہوا، تو اس نے کچھ سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز ہو۔ اس نے فوراً بچوں کو کچھ پیسے دیے اور وہ گیہوں نما انڈا، کیونکہ گیہوں نما انڈا گیہوں کی شکل جیسا دکھنے میں انڈا ہے مگر انڈا بھی نہیں ہے، اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک لکیر بیچ میں پڑی ہوئی ہے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ انڈا ہے یا گیہوں کا دانہ ہے۔ تو عجیب و غریب چیز دیکھ کر اس نے اس سے خرید لیا
اور شہر میں گیا. شہر میں بادشاہ تھا, راجا تھا. اس راجا کے پاس گیا اور راجا کو وہ فروخت کر دیا, راجا کو دے دیا. راجا نے جب دیکھا تو راجا نے بھی حیران ہوا, اس نے بھی اس سے پہلے اس قسم کا گیہوں کا دانہ نہیں دیکھا تھا. وہ انڈے کے برابر تھا, موٹا. اب بادشاہ نے فوراً اپنے درباریوں کو بلایا کہ مجھے بتاؤ, عقل مند درباریوں کو بلایا, دانا سیانے, کہ بھئی آپ ہمیں بتاؤ کہ کہ یہ انڈا ہے یا کہ گیہوں کا دانہ ہے. جب درباریوں نے الٹ پڑھ کر دیکھا تو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آیا. تو انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ چلو اس کمرے کے اندر اس کے قریب ہی ایک دیوار ہے, کھڑکی ہے, تو کھڑکی کے اوپر اس کو رکھ دیا جائے. جب انہوں نے اس گیہوں نما انڈے کو کھڑکی پر رکھ دیا تو کچھ ہی وقت کے بعد وہاں ایک چیل آئی. چیل نے جب دیکھا کھڑکی پر کوئی چیز ہے, ایک دانہ ہے, چیل کو کیا معلوم یہ انڈا ہے, چیل کو کیا معلوم یہ کیا چیز ہے, اور اس نے فوراً اپنی چونچ سے چونچ مارنا شروع کیا. تو آہستہ 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 جب اس نے چونچ ماری تو اس کے اندر چھیل ہو گیا, یعنی سوراخ تھوڑا سا ہو گیا. تو اس میں سے آٹا باہر نکلنے لگا. چونکہ گندم کا دانہ جو ہوتا ہے اس میں آٹا ہوتا ہے, تو وہ آٹا نیچے گرنے لگا. تو اب اس طرح سے ان کی سمجھ میں آ گیا, درباریوں کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ واقعی یہ انڈا نہیں ہے بلکہ یہ گیہوں کا دانہ ہے. تو پیارے بچوں, آپ نے یہ واقعہ سنا, پڑھا بھی, سنا بھی. اس کو پڑھے اور سننے, اور اس کے بعد ہمارے پاس اسی کے مطابق مشقی سوال بھی ہے آپ کے لیے, ذہن نشین, آپ کو ذہن تازہ کرنے کے لیے, سبق کو ذہن نشین کرنے کے لیے. سوال کیا ہے, یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ تھا؟ یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ تھا؟ تو اس کا جواب آپ کے ذہن میں ہے. تو پھر میں بورڈ پر دوبارہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب درباریوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گیہوں کا دانہ کھڑکی پر رکھا جائے. جب انہوں نے یہ دانہ کھڑکی پر رکھا تو ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا. جب درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سچ مچ میں وہ انڈا نہیں بلکہ گیہوں کا دانہ تھا. تو پیارے بچوں, اس لیسن کا پہلا حصہ جو ہے آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. اس کا یہ جو سوال ہے یہ بھی آپ اپنے کاپی پر لکھ رکھیں اور اس کو ذہن میں رکھیں, یاد رکھیں. جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور ذہن میں رکھیں. باقی آئندہ. شکریہ.